بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معلم الانشاء جلد نمبر 1 ہے اور عربی دوم کی تمرین یہاں سے شروع ہوگی، تمرین نمبر 41 سے۔ اس سے پہلے تمرین نمبر 41 جو پڑھ رہی ہے یہ الدرس السابع 7ویں سبق کے اندر آ رہی ہے، اور یہاں سے لکھا ہے جملہ فعلیہ کی مشق۔ اس سے پہلے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں جملہ فعلیہ کی تعریف، کہ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو۔ جملہ تام ہوگا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر کے، یعنی جملہ فعلیہ کے اندر فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول بہی ہوگا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ فعل اور فاعل وہاں پر موجود ہوں، یہ چیز ہے۔ تو جو تمرین سے پہلے انہوں نے ہدایات بیان کی ہیں کہ فعل ہونا چاہیے، اس کے بعد فاعل ہونا چاہیے، اس کے بعد مفعول ہونا چاہیے، اور پھر یہ ضابطہ جو بیان کیا ہے کہ فعل ہمیشہ فاعل کے بعد آئے گا اور اس کے بعد مفعول آئے گا، لیکن کبھی کبھی اگر ضرورت پڑی تو مفعول کو فاعل سے پہلے لائیں گے، اور کبھی ضرورت پڑی تو مفعول کو فعل سے بھی پہلے لا سکتے ہیں۔ یعنی مفعول فعل سے پہلے آ سکتا ہے، مگر فاعل فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب بھی فاعل فعل سے پہلے آئے گا تو فاعل نہیں بنے گا، وہ ہمیشہ وہ اسم مبتدا بنے گا، اور فعل کے اندر کی جو ضمیر ہوگی وہ فاعل بنے گی۔ اس کے بعد یہ بھی ایک چیز دھیان میں رکھنے کی ہے کہ فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہے، جیسے اس تمرین کے اندر تمام جملوں میں ہے، اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ بس یہ ہے کہ مذکر کے لیے مذکر آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا۔ لیکن اگر فاعل ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے تو پھر جیسا فاعل ہوگا فعل ویسے ہی لائیں گے، یعنی اگر فعل واحد ہے، فاعل واحد ہے تو فعل واحد ہوگا، اور اگر مثنیٰ ہے تو مثنیٰ ہوگا، جمع ہے تو جمع ہوگا، اور مذکر مؤنث تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ چاہے اس میں ظاہر ہو چاہے اس میں ضمیر ہو، فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق ہی آئے گا۔ تو یہ انہوں نے کچھ نکاتی باتیں بتائی ہیں، 8 باتیں، اس کو آپ لوگ یاد کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں تو آگے کی تمام تمرینات کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پر الفاظ اور معانی جو دیے گئے ہیں ان کو لکھ لیا جائے تمرین کے اندر۔ پہلا والا جملہ ہے اسفر الصبح۔ یہ اسفر الصبح میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اسفار۔ اس کے معنی ہوتا ہے اسفر یسفر اسفارن، باب فعال سے یہ آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے روشن ہونا، نکلنا۔ اور الصبح، یہ الصبح ہے، یہاں سے الصبح کا معنی ہوگا صبح، سویرے، صبح اردو میں بولتے ہیں۔ اور اب دوسرا جملہ ہے صاح الدیک الصائح، صاح، یہ صاح یصیح باب ضربہ سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آواز نکالنا، شور و غل کرنا۔ دیک اس کے معنی ہے مرغ۔ الصائح یہ ذوالفعل ہے، جس کو اس میں فاعل بھی کہتے ہیں، صاح سے۔ استیقظت، استيقاظ استفعال سے آتا ہے، اس کے معنی ہوگا بیدار ہونا۔ اور ایقظ یوقظ ایقاظا، اس کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا، کسی کو اٹھانا۔ اور الیقظۃ کہتے ہیں بیداری کو۔ الصغیرۃ یہ صفت ہے جس کے معنی ہے چھوٹی، اس کے جمع آتی ہے صغیرات۔ حبت الریح الشدیدۃ، حب یا حب کے معنی ہوتا ہے چلنا۔ الریح اس کی جمع آتی ہے ریاح، تو ریح جب واحد استعمال کریں گے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہوا، اور جب الریاح جمع کا صیغہ استعمال ہو تو اس کا معنی کرتے ہیں آندھی۔ الشدیدۃ اس کی جمع شداد و شدائد، سخت۔
نزلہ، نزل ینزل نزولاً کے مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا. المطر اس کی جمع امطار ہے. بارش الغزیر یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. غزورہ غزارتاً باب کرما سے جس کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا، زیادہ ہونا، بالکل گھماسان کا ہونا. حفظ تلمیذ الدرس، حفظ یحفظ اس کے ماضی کو پڑھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سمیع سے آتا ہے. حفظاً اندازی یاد کرنا. تلمیذ اس کی جمع ہے تلامیذ جس کے معنی ہوتا ہے شاگرد. درس اس کی جمع ہے دروس، معنی ہے سبق. قطف یقطف قطفاً باب ضربہ سے معنی ہوتا ہے توڑنا. محمود النام ہے. زہرتن اس کی جمع ازہار، معنی ہے پھول. جمیلتن خوبصورت. شربت فاطمۃ الماء الباردہ. شربہ یشرب شربن جس کے معنی آتا ہے پینا، باب سربس باب سمیعہ سے. اور فاطمہ نام ہے. ماء اس کی جمع آتی ہے میاہن پانی. البارد برد یبرد برودن باب نصر سے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا. اس کے بعد اکلا، البارد ذوالفعل ہے. اکلا یأکل اکلن باب نصر سے جس کے معنی ہوتا ہے کھانا. ولد کی جمع اولاد ہے، لڑکا. الخبز اس کی جمع اخبزہ روٹی. البائت ذوالفعل ہے. بات یا بیتو بیتو تتن باب ضربہ سے آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور جو چیز ایک رات گزار لیتی ہے وہ باسی ہو جاتی ہے. اشترا یشتری اشتراءً افتعال سے اس کے معنی ہے خریدنا. الصغیر اوپر صغیرتن آیا تھا وہی ہے. قلم اس کی جمع اقلام قلم. ثمین قیمتی. سادہ خالد التلمیذ ظبیاً سمیناً. سادہ یصید صیداً باب ضربہ سے جس کے معنی ہوتا ہے شکار کرنا. التلمیذ اوپر ابھی گزر چکا ہے. ظبی کے معنی ہوتا ہے ہرن، اور سمین کے معنی ہوتا ہے موٹا تازہ. خلق اللہ العرض والسماوات العلی. خلق یخلق خلقا من باب نصر پیدا کرنا. اللہ آپ لوگ جانتے ہیں الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ معبود. الارض اس کی جمع ہے اراضی زمین. السماوات سماء کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے آسمان. العلا اعلیٰ صیغہ اس میں تفضیل کی مؤنث ہے. علا یعلو علواً باب نصر سے بلند ہونا. تو یہ الفاظ اور معانی آپ لوگوں کو لکھا دیا گیا ہے. آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے لکھ کر کے یاد کر لیں. اور اب تمرین چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں. اسفر الصبح اس کے معنی ہوتا ہے صبح روشن ہوئی. صاح الدیک الصائح بانگ دینے والے مرغ نے بانگ دی. استیقظت فاطمۃ الصغیرۃ چھوٹی فاطمہ نیند سے بیدار ہوئی. حبت الریح الشدیدۃ تیز ہوا چلی. نزل المطر الغزیر موسلا دھار بارش ہوئی. حفظت تلمیذ الدرس شاگرد نے سبق یاد کیا. قطف محمود زہرتاً جمیلتاً نکرہ ہے. محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا. شربت فاطمۃ الماء الباردہ فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا. اکل الولد الخبز البائت لڑکے نے باسی روٹی کھائی. اشترى محمود الصغیر قلما ثمینا چھوٹے محمود نے قیمتی قلم خریدا. محمود یہ خود معرفہ ہے اسی لیے اس پر الف لام نہیں آئے گا، اور الصغیر یہ معرفہ بنانے کے لیے الف لام لایا گیا ہے. عربی اول کی تمرین شروع کرنے سے پہلے جو ضوابط بتائے گئے تھے مبتدا اور خبر کے حوالے سے، وہی ضوابط موصوف اور صفت کے حوالے سے بھی آئیں گے کہ جب علم ہوگا تو اس کی صفت معرفہ آئے گی اور علم پر الف لام داخل نہیں کریں گے. سعد خالد التلمیذ ظبیا سمینا شاگرد خالد نے ایک موٹے ہرن کا شکار کیا. خلق اللہ الارض والسماوات العلی اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. ایک اور چیز اس کے ساتھ ہم لوگ لے کر کے چلیں گے تو فائدہ ہوگا. ترکیب تھوڑی سی دیکھ لی جائے. اسفر فعل ہے. الصبح اس کا فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے. صاح فعل ہے. الدیک الصائح الدیک موصوف ہے. الصائح صفت موصوف سے مل کر کے فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے.
استيقظت فعل ہے، فاطمۃ موصوف، الصغیرۃ صفت، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ حبت الریح الشدیدۃ، حبت فعل ہے، الریح الشدیدۃ موصوف سے مل کر کے فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ نزل المطر الغزیر، یہ بھی وہی ہے، نزل فعل ہے، المطر موصوف ہے، الغزیر صفت ہے، موصوف سے مل کر کے فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ حفظ التلمیذ الدرس، ترکیب تھوڑی سی بدل گئی، یہاں پر حفظ فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے، اب مفعول بھی آ گیا، الدرس مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب تک صرف فعل اور فاعل آیا تھا، اب مفعول بھی آ گیا۔ قطف محمود زہرۃ جمیلۃ، یہ جملہ تھوڑا اور بڑا آ گیا، پہلے فاعل موصوف صفت کی شکل میں تھا، اب مفعول آیا اور اب مفعول موصوف صفت کی شکل میں آ رہا ہے۔ قطف فعل ہے، محمود فاعل ہے، زہرۃ جمیلۃ موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ شربت فاطمۃ الماء الباردہ، یہ بھی وہی ترکیب ہے، شربت فعل ہے، فاطمۃ فاعل ہے، الماء الباردہ موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بھی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکل الولد الخبز البائت، یہ بھی اکل فعل ہے، الولد فاعل ہے، الخبز البائت موصوف سے مل کر کے مفعول بھی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب جملہ تھوڑا اور بدل رہا ہے، پہلے صرف فاعل کی صفت تھی، پھر بعد میں خالی مفعول کی صفت لائے، اب فاعل اور مفعول دونوں کو موصوف صفت کی شکل میں لا رہے ہیں تاکہ ساری باتیں آپ لوگ کے سامنے آ جائے۔ اشترا فعل ہے، محمود موصوف ہے، الصغیر صفت ہے، موصوف سے مل کر کے فاعل ہے، اور قلما ثمینا یہ دونوں موصوف سے مل کر کے مفعول بھی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ صاد خالد التلمیذ، وہی شکل بالکل ہے کہ صاد فعل ہے، خالد موصوف ہے، تلمیذ صفت ہے، موصوف سے مل کر کے فاعل ہے، غبیا موصوف ہے، ثمینا صفت ہے، موصوف سے مل کر کے مفعول بھی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب ترکیب تھوڑا سا اور الگ آ گئی ہے، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الارض مفعول بھی سے پہلے اس کو معطوف علیہ بنائیں گے اور واو حرف عطف بنے گا، السماوات العلی موصوف سے مل کر کے معطوف بنے گا، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کے تب مفعول بھی بنے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ تو یہ اس حساب سے ترکیب ہوگی اور جملہ پورا ہو جائے گا۔